شاہ نواز سے گزارش کرتا ہوں کہ بہت اختصار کے ساتھ آپ نعت پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر میرے آقا کا یاد جب بھی آتا ہے، شہر میرے آقا کا یاد جب بھی آتا ہے، آنکھ رونے لگتی ہے اور دل مچلتا ہے، عاشقوں سے مت پوچھو دل پہ کیا گزرتی ہے، ان سے دور رہتے ہیں یہ بھی کوئی جینا ہے، رات دن تڑپتے ہیں آپ ہی کی یادوں میں، رات دن تڑپتے ہیں آپ ہی کی یادوں میں، آ کے دیکھ آقا حال کیا ہمارا ہے، حاجیوں مبارک ہو عرض پاک کا دیدار، ہم جسے ترستے ہیں اس کو تم نے دیکھا ہے، دو جہاں کی دولت بھی چاہیے نہیں مجھ کو، میں غلام ہوں ان کا، بس رشتہ پیارا ہے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ کی چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور درخواست کرتا ہوں جتنے احباب یہاں پر بیٹھے ہیں وہ تمام حضرات میرے ساتھ مل کر اور جڑ کر پڑھیں گے سب انشاءاللہ۔ اچھا ذرا ہاتھ اٹھائیے، کون پڑھے گا ذرا ایک بار؟ ماشاء اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کہ وہ رب ہے ہمارا، وہ رب ہے ہمارا، بچے تمام حضرات پڑھنا ہے، وہ رب ہے ہمارا، وہ رب ہے ہمارا، وہ رب ہے ہمارا، وہ رب ہے ہمارا، وہ رب ہے، آپ حضرت پڑھیے، وہ رب ہے ہمارا، وہ رب ہے ہمارا، وہ رب ہے ہمارا، وہ رب ہے ہمارا، ہم نے جسے ہر آن، ہم نے جسے ہر آن دل و جاں سے پکارا، وہ رب ہے ہمارا، وہ رب ہے ہمارا، وہ رب ہے ہمارا، وہ رب ہے ہمارا، کافی ہمیں ہر پل ہے، کافی ہمیں ہر پل ہے فقط اس کا سہارا، وہ رب ہے ہمارا، وہ رب ہے ہمارا، وہ رب ہے ہمارا، وہ رب ہے ہمارا، اور تکلیف کو راحت میں بدلتا ہے وہ پل میں، تکلیف کو راحت میں بدلتا ہے وہ پل میں، کمزور کو طاقت
میں بدلتا ہے وہ پل میں، کمزور کو طاقت سے بدلتا ہے وہ پل میں، تکلیف کو راحت میں بدلتا ہے وہ پل میں، تکلیف کو راحت میں بدلتا ہے وہ پل میں، دکھلاتا ہے جو شان سے، دکھلاتا ہے جو شان سے رحمت کا نظارہ، وہ رب ہے ہمارا، وہ رب ہے ہمارا، وہ رب ہے ہمارا، وہ رب ہے ہمارا، ہم نے جسے ہر رات دل و جاں سے پکارا، وہ رب ہے ہمارا، وہ رب ہے ہمارا، وہ رب ہے ہمارا، وہ رب ہے ہمارا۔ اور ایک شعر بابا سماعت فرمائے کہ ہر چیز ہمیں اس کے خزانے سے ملی ہے، ہر چیز ہمیں اس کے خزانے سے ملی ہے، دیتا ہے وہی رزق کے رزاق وہی ہے، دیتا ہے وہی رزق کے رزاق وہی ہے، کرتے ہیں سبھی اس کی، کرتے ہیں سبھی اس کی عطاؤں پہ گزارا، وہ رب ہے ہمارا، وہ رب ہے ہمارا، وہ رب ہے ہمارا، وہ رب ہے ہمارا، ہم نے جسے ہر حال دل و جاں سے پکارا، وہ رب ہے ہمارا، وہ رب ہے ہمارا، وہ رب ہے تمہارا، وہ رب ہے ہمارا، ہر چیز ہمیں اس کے خزانے سے ملی ہے، دیتا ہے وہی رزق کے رزاق وہی ہے، دیتا ہے وہی رزق کے رزاق وہی ہے، کرتے ہیں سبھی اس کی، کرتے ہیں سبھی اس کی عطاؤں پہ گزارا، وہ رب ہے ہمارا، وہ رب ہے ہمارا، وہ رب ہے ہمارا، وہ رب ہے ہمارا، کافی ہمیں ہر پل ہے، کافی ہمیں ہر پل ہے فقط اس کا سہارا، وہ رب ہے ہمارا، وہ رب ہے ہمارا، وہ رب ہے ہمارا، وہ رب ہے ہمارا۔ اور ایک شعر بھی اور سماعت فرمائے کہ دنیا میں سکون پائے سبھی حشر میں جنت، دنیا میں سکون پائے سبھی حشر میں جنت، ہر شخص کو ہو جائے عطا نور ہدایت، ہر شخص کو ہو جائے عطا نور ہدایت، ہاں اس نے اسی واسطے، ہاں اس نے اسی واسطے قرآن اتارا، وہ رب ہے ہمارا، 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 وہ رب ہے ہمارا۔ اے عبد عزیز اس کا ہے محتاج زمانہ، رکھ اپنے لبوں پر تو صدا اس کا ترانہ، رکھ اپنے لبوں پر تو صدا اس کا ترانہ، چمکے گا یقیناً تیری، چمکے گا یقیناً تیری قسمت کا ستارہ، وہ رب ہے ہمارا، وہ رب ہے ہمارا، وہ رب ہے ہمارا، وہ رب ہے ہمارا، ہم نے جسے ہر حال دل و جاں سے پکارا، وہ رب ہے ہمارا، وہ رب ہے ہمارا۔
رات کے 4 اشعار پڑھو، بعد میں 4 اشعار پڑھو جی، کہ خواہش کے مطابق نعت پاک کے 2-4 اشعار یہ گزارش کی گئی ہے، اس کے اشعار پیش کرتا ہوں۔ احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے، پڑھیے صلی اللہ صلی علی سیدنا شفیع حبیبنا و کریمنا مولانا محمد وعلیہ وسلم علیہ، کہ وہ سور کا ماحول وہ منظر ہی الگ ہے، وہ سور کا ماحول وہ منظر ہی الگ ہے، وہ سانپ وہ مکڑی وہ کبوتر ہی الگ ہے، وہ سور کا ماحول وہ منظر ہی الگ ہے، وہ سانپ وہ مکڑی وہ کبوتر ہی الگ ہے، وہ سور کا ماحول وہ منظر ہی الگ ہے، وہ سانپ وہ مکڑی وہ کبوتر ہی الگ ہے، ملتے ہیں کہاں برکتوں والے وہ نوالے، ملتے ہیں کہاں برکتوں والے وہ نوالے، کونین کے سردار کا دستر ہی الگ ہے، کونین کے سردار کا دستر ہی الگ ہے، وہ سور کا ماحول وہ منظر ہی الگ ہے، وہ سانپ وہ مکڑی وہ کبوتر ہی الگ ہے، ہجرت کی ہے شب اور بلندی پہ ہے قسمت، ہجرت کی ہے شب اور بلندی پہ ہے قسمت، سوئے ہیں علی جس پہ وہ بستر ہی الگ ہے، سوئے ہیں علی جس پہ وہ بستر ہی الگ ہے، وہ سور کا ماحول وہ منظر ہی الگ ہے، وہ سانپ وہ مکڑی وہ کبوتر ہی الگ ہے، آقا کا چمکتا ہے وہاں نام محمد، آقا کا دمکتا ہے وہاں نام محمد، وہ عرش کی پیشانی کا جھومر ہی الگ ہے، وہ عرش کی پیشانی کا جھومر ہی الگ ہے، وہ سور کا ماحول وہ منظر ہی الگ ہے، وہ سانپ وہ مکڑی وہ کبوتر ہی الگ ہے، یاقوت ہے نیلم ہے زمرد بھی ہے لیکن، یاقوت ہے نیلم ہے زمرد بھی ہے لیکن، آقا کے شکم پر بندہ پتھر ہی الگ ہے، آقا کے شکم پر بندہ پتھر ہی الگ ہے، وہ سور کا ماحول وہ منظر ہی الگ ہے، وہ سانپ وہ مکڑی وہ کبوتر ہی الگ ہے، تعداد ہزاروں کی مخالف میں ہے لیکن، تعداد ہزاروں کی مخالف میں ہے لیکن، وہ 313 وہ 72 ہی الگ ہے، وہ 313 وہ 72 ہی الگ ہے، وہ سور کا ماحول وہ منظر ہی الگ ہے، وہ سانپ وہ مکڑی وہ کبوتر ہی الگ ہے، آقا کے غلاموں پہ ہے نبیوں کی نگاہیں، آقا کے غلاموں پہ ہے نبیوں کی نگاہیں، آقا کے غلاموں کا مقدر ہی الگ ہے، آقا کے غلاموں کا مقدر ہی الگ ہے، وہ سور کا ماحول وہ منظر ہی الگ ہے، وہ سانپ وہ مکڑی وہ کبوتر ہی الگ ہے، سوئے ہیں علی جس پہ وہ بستر ہی الگ ہے، کونین کے سردار کا دستر ہی الگ ہے، جزاکم اللہ خیر۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. صدق اللہ العظیم. صدر جلسہ، علماء اعظام، عمائرین شہر، عزیز طلباء، میری ماں اور بہن، معزز میرے ماں بہنیں، آج کا جو یہ اجلاس ہے، سالانہ اجلاس، تاریخی ساز اجلاس ہے اور 31واں یہ اجلاس ہے. الحمدللہ شہر گلبرگہ کے اندر بہت سارے ادارے ہیں، لیکن ان اداروں میں سے ایک اہم ادارہ، مرکزی ادارہ دارالعلوم سکندریہ ہے. یہ وہ ادارہ ہے جس کے بانی محتمیم ہم سب کے استاذ حضرت مولانا سید خضر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے. ان کی یاد کی بغیر ہمارا یہ جلسہ ناکام ہے، اس لیے کہ جن کا اخلاص اور جن اخلاص کی بنیاد پر آپ نے اس ادارے کا افتتاح فرمایا، بنیاد رکھی، اور یہ ایسی مسجد جس مسجد کے اندر جو لوگ آنے سے گھبراتے تھے، نماز پڑھنے سے ڈرا کرتے تھے، لیکن الحمدللہ ادارے کی برکت سے، آپ کے اخلاص کی برکت سے آج یہ ادارے کے اندر آنے کے بعد پتہ چلتا ہے اور معلوم ہوتا ہے ایک ایسا خوشگوار ایک ایسا چمن ہے جس چمن کے اندر بہت سارے پھول ہمیں نظر آتے ہیں. یہاں وہ اساتذہ ہیں جن کی پوری جوانیاں 25 سال 30 سال سے یہاں پر مدرسین ہیں، جنہوں نے اس ادارے کے ساتھ بالکل فرمایا کہ اپنا پورا وقت فارغ کر کے ان بچوں کو پڑھایا اور ان کو آگے بڑھایا ہے. آپ کو یہ تاریخ معلوم ہونا چاہیے، جب جنگ آزادی کے بعد علماء اکرام نے سب سے پہلے بڑی فکر کی کہ عیسائی مشنری بہت تیزی کے ساتھ اس زمانے میں کام کر رہی تھی. اس وقت میں علماء اکرام نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء اکرام نے بڑی فکر کے ساتھ انہوں نے ایک ادارے کی بنیاد ڈالی 1866 میں، اور بڑی اخلاص کے ساتھ آج اس ادارے کا نام ساری دنیا کے اندر لیا جاتا ہے. کیوں؟ اخلاص کی بنیاد پر جب کوئی عمل اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے تو وہ عمل انسان کے لیے عبادت بن جاتی ہے. مثال کے طور پر جیسے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے پیارے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جب بچہ تڑپ رہا تھا تو پانی کی تلاش میں آپ نے صفا اور مروہ دوڑا. جب دیکھا کہ صفا اور مروہ دوڑا تو اللہ کو اتنا پسند آیا وہ عمل. ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والوں پر یہ واجب ہے کہ صفا اور مروہ دوڑنے تک اس کا عمرہ اور حج ادا نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے ایک دفعہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر اذان دے رہے تھے. فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد
انہوں نے 2 کلموں کو شامل کیا، الصلاۃ خیر من النوم کہا۔ اللہ کے پیغمبر کو یہ عمل اتنا پسند آیا، آپ نے کہا کہ اے بلال، ہر فجر کی نماز میں آپ یہ 2 جملے ادا کیا کرو۔ اب یہ قیامت تک جتنی اذانیں ہوتی رہیں گی، یا اذان کے کلمات میں 2 لفظ کو شامل کیا گیا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ جو کام اخلاص کے ساتھ شروع ہوتا ہے اللہ اس کو عبادت بنا دیتے ہیں۔ تو آپ آج اس ادارے کے اندر آ گئے تو یہاں پر دیکھنے کے بعد ہر سال کچھ نہ کچھ بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں، اور یہاں سے پڑھ کر کئی بچے، کئی حافظ قرآن بڑے بڑے اداروں کا رخ کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے، ہر سال 6 بچے حافظ، 3 بچے حافظ، 5 بچے حافظ، 7 بچے حافظ۔ تو اداروں کے اندر ان بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، ان کو حافظ قرآن بنایا جاتا ہے، اور ان کو ایسے بچے جب اداروں کے اندر آتے ہیں جبکہ ان کو بولنا نہیں آتا، ان کو بیٹھنا نہیں آتا، ان کو ہر چیز سکھائی جاتی ہے، جب یہ جا کر قوم کے رہنما بنتے ہیں، یہ جا کر باہر قوم کی خدمت کرتے ہیں، یہ باہر جا کر قوم کی امامت کو سنبھالتے ہیں، تو ایسے اداروں کو رشک کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، شک کی نگاہ سے دیکھنا نہیں چاہیے۔ تو اس لیے میں بڑی مبارکباد دیتا ہوں ناظم مدرسہ کو اور یہاں کے اساتذہ کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ادارے کو ترقیات سے نوازے، اور ان اساتذہ کی محنتیں آج یہاں دیکھتے ہیں تو میرے دوستو، حافظ قرآن بنانا یہ معمولی سے بات نہیں ہے، ایک بہت بڑا اجر بھی ہے۔ حافظ قرآن بنانا یہ معمولی سے بات نہیں ہے۔ جن اساتذہ کے پاس ہم نے پڑھا ہے، آج ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں اور ان کی جد و جہد ایسی تھی، آج وہ دنیا سے تو رخصت ہو گئے لیکن اجر و ثواب برابر ان کو پہنچتا رہا ہے۔ تو اس لیے ہماری دعائیں اس ادارے کے لیے، لیکن افسوس ہے آج کئی ایسے افراد بھی دنیا میں ہوتے ہیں جو ان اداروں کو فرمایا کہ غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں، شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، باہر اس کے تفسیریں کرتے ہیں، لیکن ایسے پروگراموں میں آنا چاہیے، بچوں کو دیکھنا چاہیے۔ آج ایک انسان بولنے کے لیے یہاں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، ان اساتذہ کی، ان فرمائے بڑوں کی اور ان ناظموں کی یہ محنت ہوتی ہے۔ بچے یہاں پر کھڑے ہو کر ببانگ دہل آپ کے سامنے قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں ہر عنوان سے تقریر کرتے ہیں، تم کو بتاتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کی گزارش ہے، ایسے اداروں میں جا کر سالانہ یہ دیکھیں کہ یہاں پر کتنی تعلیم دی گئی، ہمارے بچوں کو کیسا تیار کیا گیا ہے، ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنایا گیا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر بھی ہم ان اداروں سے کنارہ کش ہوتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو، ایسی دوری اختیار کرنا ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ اسی لیے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایمان کا تحفظ کہاں ہے؟ ایک آپ کی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شاگرد نے کھڑے ہو کر پوچھا، حضرت یہ بتائیے کہ ایمان کا تحفظ ہمیں کہاں ملے گا؟ تو آپ نے اپنے چہرے کو اٹھا کر کہا، بیٹا تمہیں معلوم ہے ایمان کا تحفظ تمہیں ملے گا، ایمان کی حفاظت وہ جگہ ملے گی جہاں دینی مدارس ہوتے ہیں۔ اگر ایمانی فرمایا کہ تحفظ تمہارا ہوتا ہے تو ایسے اداروں میں جانا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، ان طلباء کو اچھی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے، اساتذہ سے ملنا ملاقات کرنا چاہیے۔ اگر ان سے ہمارا ربط رہا، ضبط رہے گا، انشاءاللہ ہمارے ایمان میں ترقی ہوگی اور اس کا بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ مجھے 5-7 منٹ دیا گیا تھا، میں اسی بات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔
محترم صدر اجلاس گرامی قدر حضرت مولانا مفتی لطف اللہ صاحب رشیدی دامت برکاتہم، مہمان خصوصی حضرت مولانا ریاض صاحب دامت برکاتہم، اور ہمارے مخدوم گرامی حضرت مولانا سید احمد ومیز ندوی صاحب دامت برکاتہم، اور دیگر حضرات علماء اکرام اور عزیز ساتھیوں، دارالعلوم سکندریہ کے اس سالانہ پروگرام میں ہمارا اور آپ کا جمع ہونا ہوا یہ بات اس وقت میں بہت سے گوشوں سے اٹھائی جاتی ہے کہ مدارس اسلامیہ کا کیا کردار رہا ہے۔ میں یہ بات عرض کروں کہ ہمارا جو ملک ہے ہندوستان، یہ ملک ایک ایسا ملک ہے جو موسم کے اعتبار سے اور جغرافیہ کے اعتبار سے بہت ہی شاندار اور پرکشش ملک شمار ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے گزشتہ جو تاریخ مرتب ہے تقریباً 1000-1500 سال کی، اس تاریخ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کے اوپر پے در پے حملے ہوئے ہیں، اس ملک کو زیر کرنے کی بارہا کوششیں ہوئی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ کہا جاتا ہے، اس کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو صلاحیت تھی اور اس ملک کے پاس جو پیسہ تھا وہ خال ہی کسی جگہ نظر آتا تھا۔ اسی لیے آپ آج سے 200 سال پہلے کی مغلیہ سلطنت میں آخری سلطنت رہی اور اس کے بعد انگریزوں کے ہاتھ میں یہ ملک چلا گیا، اس مغلیہ سلطنت کا درمیانی دور آپ اٹھا کے دیکھیں، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ اور ان کے بعد کا زمانہ، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس زمانے کے اندر پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ اور سب سے بڑی معیشت جو تھی وہ ہمارا ملک ہندوستان تھا۔ آج آپ دیکھیں پوری دنیا کی سب سے بڑی معیشت امریکہ ہے، اور امریکہ کو ٹکر دیتے ہوئے، امریکہ کا مقابلہ کرتے ہوئے چین جب اس کے قریب آنے گیا تو امریکہ پوری کوششیں کر رہا ہے کہ چین کو روکا جائے، اس لیے کہ جو سب سے بڑی معاشی طاقت رہے گی، آج بار بار ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ میں اسلحے سے زیادہ ٹیرف کے ذریعے سے اپنی جنگ کو جیتوں گا، اس کی بنیاد یہی ہے کہ سب سے بڑی معیشت اس وقت میں دنیا کی وہ امریکہ ہے، اور امریکہ کسی ملک پہ پابندی لگاتا ہے معاشی اعتبار سے تو اس کے بڑے سنگین اثرات اس ملک کو جھیلنے پڑتے ہیں۔ ابھی میں آ رہا تھا گاڑی میں، آج ہمارے ملک کا بجٹ کا دن ہے، بجٹ پیش ہو رہا ہے، 1 فروری ہے، پارلیمنٹ میں بجٹ پیش ہو رہا ہے۔ میں آتے آتے نظر ڈالا تو پتا چلا کہ ہمارے یہ جا رہا تھا کہ یہ بہت شاندار بجٹ رہے گا، بہت شاندار انداز میں پیش کیا جائے گا، بڑے حالات کا موازنہ کرتے ہوئے بجٹ تیار کیا گیا، لیکن 4-5 گھنٹے بجٹ شروع ہو چکے ہیں، اور آج بجٹ کی وجہ سے، آج حالانکہ سنڈے ہے، مارکیٹ بند ہوتا ہے، شیئر بازار بند ہوتا ہے، لیکن آج بجٹ کی وجہ سے شیئر مارکیٹ کھلا ہوا ہے، اور شیئر مارکیٹ کی صورتحال یہ ہے کہ لاکھوں کا پیسہ لوگوں کا آج ڈوب رہا ہے، شیئر مارکیٹ نیچے کی طرف جا رہا ہے، گر رہا ہے، اور بجٹ وہاں پہ پیش ہو رہا ہے۔ تو معیشت جو ہے یہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں
جب مسلمانوں کا اقتدار تھا، جب مغلیہ اقتدار تھا، جب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا اقتدار تھا، یہ ملک کو، ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. اور آج یہ صورتحال ہے کہ یہ ملک، اس کے اوپر پابندیاں لگتی ہیں تو زبان کھولنے کی ہمت اس کے اندر نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے زمانے میں ہمارے ملک کی حالت ہو گئی ہے جو یہ دعویٰ کرتے نہیں تھکتے کہ ان کا سینہ 56 انچ کا ہے. تو معاشی طاقت ایک بہت بڑی طاقت ہے. تقریباً 700 سال اس ملک کے اوپر مسلمانوں نے حکومت کی. جس طریقے سے مسلمانوں کا ایک دبدبہ، طاقت اور ایک قوت اس ملک کے اوپر تھی، ایسا ہی ایک ملک اسپین بھی تھا. تقریباً 700-800 سال طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے فتح کے بعد مسلمانوں نے وہاں پہ حکومت کی، اور ایسی شاندار لائبریریاں بنی، ایسے شاندار محل بنے، ایسی شاندار مسجدیں بنی کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب اس علاقے میں پہنچے ہیں تو مشہور نظم مسجد قرطبہ کی انہوں نے لکھی ہے، اور آج بھی اس کے اشعار ایک مسلمانوں کے ایمان کو، ایک مسلمان دل کو زندہ کرنے کے لیے کافی سمجھے جاتے ہیں. لیکن آج اسی اسپین کے اندر یہ صورتحال ہے کہ اسلام ختم ہو چکا ہے، مسلمان مٹ گیا ہے. جو مسلمان بچ گئے تھے ان پر پابندیاں اور زور زبردستی کر کے انہیں عیسائیت قبول کرنے پر آمادہ کر دیا گیا. خلافت عثمانیہ، آج کل کا نوجوان اس سے واقف ہے. ترکی کے اندر خلافت عثمانیہ تھی. ترکی کے اطراف کے جو ممالک ہیں، ان ممالک کے اندر ایک ملک آتا ہے البانیہ، مسلمانوں کا ملک سمجھا جاتا ہے. آج بھی آپ گوگل کھول کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد، اچھا خاصا پرسنٹیج مسلمانوں کی تعداد اس ملک میں بستی ہوئی گوگل بتاتا ہے. لیکن خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد مسلمان وہاں سے ختم ہوا، اور ایسا ختم ہوا کہ حیدرآباد سے ایک جماعت، تبلیغی جماعت البانیہ گئی، اور اتفاق سے میرے ساتھ عالم بننے والے ہمارے درسی ساتھی ایک مولانا بھی اس جماعت کے اندر تھے، اور البانیہ سے انہوں نے وائس میسج مجھے بھیجا اور بتایا کہ مفتی صاحب 16,000 مساجد شہید کی گئی ہیں. ایک نہیں، دو نہیں، 16,000 مساجد شہید کی گئی ہیں. اور بتانے لگے کہ یہاں پہ اسلام ایسے دوبارہ اسلام کی نشت ثانیہ ہوئی کہ گجرات کے ایک مدرسے میں ایک عالم ایک بچہ فارغ ہوتا ہے، عالم بنتا ہے. کویت میں ان کے والدین رہتے تھے. جب وہ بچہ عالم بن کے فارغ ہو کے اپنے والدین کے پاس کویت واپس پہنچتا ہے، ان کے والد تاجر تھے، بزنس مین تھے. انہوں نے کہا کہ بیٹا میں کویت میں رہنے کے لیے آپ کو عالم نہیں بنایا، میری خواہش یہ ہے کہ آپ البانیہ جاؤ. وہ نوجوان عالم دین آج سے تقریباً 16 سال پہلے البانیہ پہنچتے ہیں، اور البانیہ کے ایک ملک کے ایک شہر کے اندر چھوٹا سا مکان لے کے اس کے ایک کمرے کو مسجد کے طور پہ وہ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. اور آج انہی کی قائم کردہ وہی مسجد پورے البانیہ کا جماعت کا مرکز ہے. وہی مسجد پورے البانیہ کا سب سے بڑا مدرسہ اور دارالعلوم ہے. میرے بھائی، جب اس ملک کے اوپر انحطاط آیا، جب اس ملک سے مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی 1800 سال میں، 1803 کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند عزیز شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا کہ ہمارا ملک غلام ہو چکا ہے، اور اس ملک کو آزاد کروانا ہمارا مذہبی اور ایمانی اور اسلامی فریضہ ہے. اس زمانے کے اندر تقریباً 50 سال گزرتے ہیں. 1857 میں جنگ غدر ہوتی ہے، اور جنگ غدر کے اندر مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے ساتھ جو اس زمانے میں جتنی بھی بچی کچی طاقت تھی، قوت تھی، اس کو شکست ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی قوت بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ اب اس ملک کے اوپر انگریزوں کا قبضہ مکمل ہو چکا ہے.
تو 1857 کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ جو لوگ قربانیاں دے کے، جو لوگ اس جنگ کے اندر شریک ہو کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیے ہیں، ان کی اولادوں کو انگریز لوگ، کرسچن لوگ اپنے پاس بلاتے ہیں، اپنے اسکولوں میں ان کا داخلہ کرواتے ہیں، اور ان مشنری اسکولوں سے جب وہ بچے پڑھ کے نکلتے ہیں، والد تو اسلام کے لیے، والد تو اس ملک کے لیے اپنی جان قربان کیا، لیکن جب وہ بچہ اس اسکول سے پڑھ کے نکلتا ہے، وہ بچہ عیسائیت کی طرف چلا گیا، وہ بچہ عیسائیت سے متاثر ہو گیا۔ جب یہ صورتحال دیکھی، حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بزرگ بیٹھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک ایسا نظام چلائیں گے جس کے اندر ہم ان مسلمانوں سے خواہش کریں گے کہ وہ اپنے بچوں کو ہمیں دیں، ہم ان بچوں کو کپڑا دیں گے، ہم ان بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کریں گے، ہم ان بچوں کے لیے رہنے کا انتظام کریں گے، اور جب وہ بچہ بڑا ہوگا نہ صرف یہ کہ وہ ایک مسلمان رہے گا بلکہ ایک عالم دین بنے گا، اسلام کا سپاہی بنے گا۔ اس طریقے سے یہ مدارس کا نظام شروع ہوا، اور آج آپ دیکھیں الحمدللہ صرف ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے جس کوشے میں بھی آپ چلے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر وہاں اسلام زندہ ہے تو انہی مدارس سے زندہ ہے، انہی مدارس سے فارغ علماء کے ذریعے سے، اور انہی مدارس کے پڑھے ہوئے علماء اور حفاظ کے ذریعے سے ان علاقوں کے اندر اسلام اور دین زندہ ہے۔ انشاءاللہ امید ہے، توقع ہے کہ اپریل کے مہینے کے اندر امام حرم حیدرآباد تشریف لائیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ آج سے تقریباً 13-14 سال پہلے شیخ عبد الرحمن السدیس دارالعلوم دیوبند تشریف لائے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کی جو سب سے بڑی مسجد ہے، مسجد رشید، اس مسجد رشید میں جمعہ کا انہوں نے خطبہ دیا، اور اس جمعہ کے خطبے کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ میں حرم کی نسبت کے اوپر، کعبۃ اللہ کی نسبت کے اوپر دنیا کے مختلف ممالک میں گیا، اور جس ملک میں بھی جاتا اور معلوم کرتا کہ یہاں اسلام کی کیا حالت ہے، مسلمانوں کی کیا حالت ہے، مجھے پتا چلتا کہ ایک قاسمی صاحب ہے جو اسلام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے فکر مند ہیں۔ فرمانے لگے کہ میں ہمیشہ اس بات کو سوچتا تھا کہ یہ قاسمی کیا ہوتا ہے۔ جس ملک میں جاتا ہوں پتا چلتا ہے کہ کوئی قاسمی ہے اور دین کی خدمت کر رہا ہے، کوئی قاسمی ہے مدرسے کا نظام چلا رہا ہے، کوئی قاسمی ہے قرآن کی تعلیم کا اہتمام کر رہا ہے، کوئی قاسمی ہے احادیث شریفہ کا اہتمام کر رہا ہے۔ کہ قاسمی ہوتا کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ آج یہاں آنے کے بعد پتا چلا کہ اس ادارے سے جو آدمی وابستہ ہوتا ہے اور اس ادارے کا جو فارغ ہوتا ہے اسے قاسمی کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہی شیخ عبد الرحمن السدیس ہیں جو الدیوبندیہ نامی کتاب کے اوپر تقریر لکھے تھے اس سے 10 سال پہلے۔ تو میرے بھائی، ان مدارس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، ان مدارس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، جب تک یہ مدارس ہیں اسلام پھلتا پھولتا رہے گا، مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اگر یہ مدارس ختم ہو گئے، یہ اسلام کے قلعے ہیں، اگر یہ مدارس ختم ہو گئے تو ہم اس زمانے کا تصور نہیں کر سکتے جس زمانے میں مسلمانوں کی کیا حالت ہو۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں کہ دارالعلوم سکندریہ ماشاءاللہ یہ اس علاقے کا بہت پرانا اور قدیم ادارہ ہے، اور ماشاءاللہ بڑے بافیض علماء الحمدللہ اس ادارے نے نہ صرف کرناٹکا کو بلکہ تلنگانہ اور آندھرا پردیش جیسی ریاستوں کے دیے ہیں۔ اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، خود حضرت مولانا سید احمد ومیز ندوی صاحب دامت برکاتہم بھی حضرت خضر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ مجھ سے ایک دفعہ مولانا غیاث احمد رشادی صاحب نے فرمایا کہ میں بھی اس ادارے سے استفادہ کرنے والوں میں سے ہوں،
مولانا فصیح الدین ندوی صاحب نے مجھ سے ایک دفعہ فرمایا کہ میں بھی اس ادارے سے استفادہ کرنے والوں میں سے ہوں. تو ماشاءاللہ بہت بڑا ادارہ، بڑا بافائز ادارہ ہے. اصل بنیاد یہی ہے. یہ عمارتیں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، حقیقت یہ ہے کہ فرد کیسا بنا یہ اس کی اہمیت ہوتی ہے. دارالعلوم دیوبند جب اس کی بنیاد پڑی اور جو سب سے پہلے اس کے شاگرد ہیں ان کا وہ ایسی عبقری شخصیت تھی کہ دنیا انہیں شیخ الہند کے نام سے یاد کرتی ہے. ماشاءاللہ یہ بہت بافیض ادارہ، اور اللہ رب العزت نے اپنے مخلص اور نیک بندوں کے ذریعے سے اس کا قیام کیا اور اس کے فیض کو عام فرمایا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو قائم و دائم رکھے اور اللہ رب العزت مزید ترقیات سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت مفتی صاحب محمود زبیر صاحب قاسمی نے ہم سب کی حوصلہ افزائی فرمایا، بلکہ تعریف بھی کی، دعا بھی کی. اور حقیقت یہ ہے کہ بیجاپور جو ایک الگ اسٹیٹ ہے، سندھی ہے، جبرگی ہے، افضل پور ہے، شاباد ہے، واڑی ہے، چتاپور ہے، سیڑم ہے، چنچولی ہے، وہاں تمام ہمارے فارغین علماء کرام خدمت کر رہے ہیں. اخلاص کے ساتھ اللہ ان کی خدمات قبول فرمائے. سیڑم میں 3 مدرسے، چتاپور میں 2 مدرسے، جبرگی میں مدرسے، افضل پور میں. یہ بہرحال اخلاص کی برکت ہے. مفتی صاحب نے ہماری حوصلہ افزائی فرمایا، بلکہ ہمارے جو صاحب اللسان صاحب قلم ہے حیدرآباد میں، اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے. اہل بیت ہے، سادات ہے، چھوٹے گاؤں کے سگر کے رہنے والے آپ، نام بھی حلی، قوم بھی حلی. اس کے باوجود بھی اللہ نے آپ کو جہاں بولنے کا بہترین ملکہ دیا، لکھنے کا بہترین آپ کو ملکہ بھی دیا ہے. بڑے علماء کے آپ آنکھوں کے تارے ہیں، نور نظر ہے، ہم سب کے بڑے ہیں. یہ بڑے اللہ والے جو پڑوس ملک کے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقش بندی نور اللہ مرقدو کے آپ براہ راست خلیفہ ہیں. اللہ نے آپ کو بے انتہا ملکہ دیا. وہ بھی ماشاءاللہ اسی مدرسے کے گوشہ نشین ہیں، اسی مدرسے کے آپ طالب میں رہ چکے ہیں. ہمیں معلوم تھا، لیکن مفتی صاحب نے ہمارے حوصلہ افزائی فرمایا. میری مراد حضرت امیز ندوی صاحب ہمارے ساتھیوں میں حضرت بڑے تھے، ہم پڑھتے تھے، چھوٹے تھے. اللہ نے آپ کو گناہ کو صلاحیتیں دیا ہے. حیدرآباد کی مشہور و معروف مدرسہ دارالعلوم حیدرآباد میں آپ ماشاءاللہ استاد حدیث ہیں، اور تلنگانہ، آندھرا، کرناٹک میں آپ جگہ جگہ پہنچ چکے ہیں. بہت آگے ٹائم بڑھ رہا ہمارا. اس کے بعد ہمارے شہر سے آنے والے بڑے عالم دین موقر، ہم ان کا دل کی گہرائی سے استقبال کرتے، خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید کہتے ہیں. پھر ہمارے شہر کے موقر عالم دین قدیم حضرت مولانا نثار احمد صاحب قاسمی جو مزید عرفات کے ماشاءاللہ خطیب بھی ہے. اس وقت میں شاید معاذ بن جبل کے آپ بہت ہی نگران، بلکہ بہت ہی صدر مدرس ہے، بلکہ نگران مدرس ہے. آپ کا ہم دل کے گہرائی سے استقبال کرتے ہیں، اور آنے والے تمام افراد کا فرداً دل کے گہرائی سے استقبال فرماتے. اللہ آپ کے ہمارے آنے کی خدمات کو قبول فرمائے. یہ باغیچہ، یہ گلدستہ، یہ بہار حضرت خضر صاحب جو یہاں آرام فرما رہے، انہی کے دین ہے. الحمدللہ اللہ نے اس خدمات کو قبول فرمایا ہے. اور ان کے ساتھیوں میں ہمارے حفظ اللہ صاحب بہت ہی معتبر شخص ہے شہر کے، ہمارے مدرسے کے رکن شورا بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے، ہمارے سرپرست بھی ہے. انشاءاللہ ان کے بیان سے پہلے شہر کے نام عالم دین حضرت مولانا جاوید عالم صاحب تشریف لائے ہیں. ہم حضرت سے درخواست کرتے ہیں ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے 2-4 منٹ آپ بیان فرمائیں. الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد بن عبداللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تعالی علم الانسان ما لم یعلم. شہ نسیم پر تشریف فرما علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، شہر کے دانشوران قوم و ملت، عزیز طلبہ اور پردہ نشین مائیں، میں سب سے پہلے ذمہ داران مدرسہ، خاص طور سے نادم صاحب، حضرت مولانا لطف اللہ صاحب اور ان کے پورے اساتذہ، ان سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. اور وہ طلبہ جو حافظ قرآن ہوئے ان کو اور ان کے والدین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب ذوالجلال ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے. بزرگان محترم، تقریر کے لیے تو ہمارے بڑے حضرات علماء یہاں تشریف فرما ہے، انشاءاللہ خطاب کریں گے.
چند ایک باتیں ہیں جو اپنے آپ سے اور آپ سب سے اور خاص طور سے ہمارے شہر کے بیٹھے ہوئے یہاں عمائدین اور دانشوران قوم ہیں ان سے چند ایک باتیں ہیں۔ آج کے جو حالات ہیں بزرگان محترم ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے شہر سے لے کر دنیا کے کونے کنارے تک جتنی باطل طاقتیں ہیں ان تمام باطل طاقتوں کا اگر کوئی ٹارگٹ ہے تو مسلمان ہیں، اسلام ہے، اہل اسلام ہیں، یا جن کی نسبت اسلام کی طرف ہے وہ سب ہیں۔ اور ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مدارس کا اور دینی مدارس کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے صفا کے چبوترے سے، وہاں سے لے کر کے آج تک اور انشاءاللہ صبح قیامت تک اسلام پر، مسلمانوں پر آنے والی تمام آفتوں کا مقابلہ انشاءاللہ یہ بوریا نشین کرتے رہیں گے۔ دنیا جتنی چاہے اپڈیٹ ہو جائے، جتنی چاہے ترقیاں کر لے اور جتنی چاہے ایجادات آ جائیں، جتنی چاہے اے آئی اور جیسی دجالی طاقتیں اپنے بالوں پر بکھیر دیں، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ دینی مدارس کا ریکارڈ ہے اور آئندہ بھی یہ ہوتا رہے گا کہ تمام باطل طاقتوں کا مقابلہ انشاءاللہ یہی بوریا نشین کرتے رہیں گے، یہی قال اللہ قال الرسول کہنے والے کرتے رہیں گے۔ یہ ہمارے ارادے بھی ہیں، اللہ کی ذات پر توکل اور یقین اور بھروسہ بھی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم منتسبین دینی مدارس، اللہ ہمیں خلوص دے اور ہمت و جذبہ عطا فرمائے۔ بزرگان محترم آپ دیکھیں مختصر سی تاریخ، اگر کوئی پوچھے کہ ان دینی مدارس نے دنیا کو کیا دیا تو اس کا جواب ماضی کے تاریخ میں، حال کے تاریخ میں اور آنے والی مستقبل کی تاریخوں میں ہم یہی دیں گے کہ اس وقت روئے زمین پر جتنے علماء ہیں، جتنے محدثین ہیں، جتنے مفسرین ہیں، جتنے مبلغین ہیں، اور اس سے پہلے ماضی کی تھوڑی سی تاریخ آپ دیکھ لیں، صحابہ کے درمیان ان مبلغین کو، محدثین کو، مفسرین کو، اور اس کے بعد کے زمانے میں تابعین، تابعین، چاہے وہ محدثین ہوں، مفسرین ہوں، فقہا ہوں، ائمہ ہوں، امام بخاری ہو، امام مسلم ہوں، ستہ کے تمام ائمہ ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، اور ان کے علاوہ جتنے ائمہ ہیں، فقہا ہیں، مجتہدین ہیں، الحمدللہ ہم بڑے شکر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں یہ تمام کے تمام انہی دینی مدارس کی دین ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دینی مدرسے یہ روحانیت کے مرکز ہیں، ایمان کے مرکز ہیں، دین کے مرکز ہیں اور کتاب و سنت کے مرکز ہیں، اور یہی ان دینی مدارس کا مقصد اصلی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ان کی طرف توجہ دیں۔ خدا کی قسم میں بڑے یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ آج دینی مدرسوں کو اور ان کے منتسبین علماء کو، خدام کو اور پڑھنے اور پڑھانے والوں کو آج غیروں سے اتنا نقصان نہیں ہے جتنا نقصان ہماری اپنی جماعت سے ان دینی مراکز کے قلعوں کو پہنچ رہا ہے۔ میں یہی خاص بات کہنا چاہ رہا تھا آج، اور معذرت کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں، معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ قسم اللہ پاک کی، اگر آج اس مدرسے سے دیہات کا آیا ہوا وہ بچہ جو سیدھی زبان بات نہیں کر سکتا تھا، توتلی زبان، ناک میں نیٹ ہے، گندے کپڑے ہیں، سلیقہ نہیں، شعور نہیں، تہذیب نہیں، ہر چیز سے کورا تھا، لیکن اسی مدرسے نے، یہاں کے اساتذہ نے اس کو تراشا اور تراش کر ایسا ہیرا بنایا۔ ابھی آپ نے دیکھا ایک بچہ جو حافظ قرآن ہوا، وہ آپ سے مخاطب تھا، دین کی باتوں کو لے کر، قرآن کی باتوں کو لے کر، نبی کی باتوں کو لے کر، اللہ کے کلام کو لے کر کے وہ آپ سے مخاطب تھا۔ یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ آج پوری باطل طاقتیں اسلام کو مٹانے کے لیے، پوری باطل طاقتیں قرآن کا مذاق اڑانے کے لیے، نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے کے لیے، ساری طاقتیں ایک ہیں، اور ہمارا اپنا دینی بھائی ان مدرسوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ ہماری آج کی موجودہ فسطائی حکومت
نظام مدارس کو، نظام مساجد کو، نظام تعلیم کو تہوبالا کر دینا چاہتی ہے اور کر رہی ہے۔ اس کے بعد اگر شکایت ہے ہمیں تو اپنوں سے، معذرت کے ساتھ شکایت ہمیں اپنوں سے ہے کہ ہم نے اس مرکز کو، جو مرکز آج تک صفا کے چبوترے سے لے کر کے آج سکندریہ کے اس مسجد تک، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، ایمان کے تحفظ، ایمان کی بقا، ایمان کی اشاعت، ایمان کی دعوت، ایمان کی تبلیغ کے لیے اگر کوئی کردار ہے تو انہی دینی مدارس کا ہے، اگر کوئی خدمت ہے انہی دینی مدارس کی ہے۔ کہنے والے کہتے رہیں گے، لیکن سچائی سر چڑھ کر بولتی ہے۔ تاریخ اٹھائیے اور تاریخ اٹھا کر اس کو پڑھیے، آپ کو ہر موڑ پر، ہر مرحلے پر، ہر موقع پر آپ کو یہی بوریا نشین ملیں گے، چاہے وہ سیاسی تاریخ ہو، تاریخ آزادی ہو، اور جو بھی تاریخ آپ دیکھنا چاہیں وہاں کہیں نہ کہیں ان بوریا نشینوں کا سلسلہ ضرور ملے گا۔ اس لیے میں اپنی بات کو مختصر معذرت کے ساتھ ختم کرتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج ایک حافظ یہاں سے حافظ بن کر نکلتا ہے تو یہ بیٹھے ہوئے ہمارے شہر کے ذمہ داران اور معاونین اور خیر خواہان جو سکندریہ میں اپنا وقت لے کر آئے ہیں، میں اللہ کی ذات سے یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں، کل آپ قبر میں جا کر سو رہے ہوں گے، لیکن یہاں اس سکندریہ میں پڑھنے والے بچوں سے جو قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، قال اللہ قال الرسول کہیں گے، ان کی یہ قال اللہ قال الرسول کی صداؤں میں آپ کا حصہ ضرور ہوگا، آپ کا حصہ ضرور ہوگا۔ کیوں؟ آپ محبت کے ساتھ آئے ہیں، آپ جذبے کے ساتھ آئے ہیں، چاہت کے ساتھ آئے ہیں، اور آپ ایسے وقت میں ان ننھے معصوم بچوں کو سراہنے آئے ہیں جب ساری دنیا ان کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ ہماری حکومت کے کارنامے ہماری نظروں کے سامنے ہیں، آج کوئی مسجد محفوظ نہیں، کوئی مدرسہ محفوظ نہیں، کوئی عزت محفوظ نہیں، کوئی شملہ محفوظ نہیں، لیکن ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے بڑے فرعون آئے چلے گئے، بڑے بڑے فرعون آئے چلے گئے، لیکن آپ کی محبت، آپ کی چاہت، آپ کا جذبہ، آپ کا تعاون اگر ان بوریا نشینوں کے ساتھ باقی رہا تو کوئی طاقت ان مدرسے والوں کو، ان علماء کو، خدام مدرسہ کو، خدام مساجد کو، ان خانقاہوں کو، ان بوریا نشینوں کو کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ یہ بات آپ لکھ لیجئے، بڑی بڑی طاقتیں آئیں اور تاریخ کے حوالے ہو گئیں، اگر نقشے میں کوئی نام ملتا ہے تو انہی بوریا نشینوں کو ملتا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ملتا رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ ہم میں کچھ ایسے قلندر بھی رہا کرتے، مولانا کے بیان کا خلاصہ، ہم میں کچھ ایسے قلندر بھی رہا کرتے ہیں، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں پھر بھی دیا کرتے، ہاتھ میں کچھ بھی پھر بھی دیا کرتے ہیں۔ مولانا نے مدارس کے علم دین کی اہمیت پہ بڑی اچھی بات کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مدرسے اللہ کے نبی کے گھر ہیں، المدارس بیت الرسول، المساجد بیت اللہ، مسجد اللہ کے گھر اور مدارس، یہ مدارس اللہ کے نبی کے گھر۔ اسی لیے آپ سے ہماری درخواست ہے، جس میں سے کبھی اعلان ہو شہر کے اندر ہو باہر ہو، ہم پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو لازم بنا لیں۔ سب سے بڑا قیمتی آدمی وہ ہے جو دین کی بات کو سنا اور سنائے۔ اللہ جس سے خیر کے فیصلے کرتے ہیں، اللہ ان احباب کو ان مجالس میں اللہ پاک، میں حضرت مولانا محمد ریاض الدین صاحب تھانوی سے اور استاد حدیث دارالعلوم رشیدیہ گنگو سے درخواست کرتا ہوں آپ ہم تمام سب کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، نہایت مفید اور قیمتی باتیں تقریباً آ چکی ہیں۔
وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہت ہی مختصر سے وقت میں آیت کریمہ سے متعلق چند باتیں گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو عمل کی توفیق بخشے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں مسلمانوں کی اجتماعی قوت کے دو بنیادی اصول بیان کیے ہیں۔ یہ دو بنیادی اصول کیا ہیں اور یہ آیت کریمہ کس سلسلے میں اور کب نازل ہوئی ہے؟ مدینہ منورہ میں دو مشہور قبیلے اوس اور خزرج نامی آباد تھے۔ یہ دونوں قبیلے دراصل ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور یہ یمن کے معارب شہر میں رہتے تھے۔ ان کی ماں کا نام چونکہ قیلا تھا، اس وجہ سے ان کو بنو قیلا کہا جاتا تھا۔ ان دونوں قبیلوں کی آپس میں 120 سال تک لڑائی چلی ہے۔ یہ ان کا ایک فرد مارتے وہ 2 مار دیتے، وہ 2 مارتے تو یہ 10 مار دیتے۔ 120 سال تک خون خرابہ چلتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی برکت سے ان کو ایمان کی عظیم دولت سے سرفراز کیا اور یہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد بھائی بھائی کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی احسان کو اس آیت میں ان کو یاد دلایا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے تھے۔ اللہ نے تم پر احسان کیا، اللہ نے تم پر اپنا انعام فرمایا اور تم بھائی بھائی کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ مگر شیطان کو یہ بات کہاں ہضم ہونے والی تھی۔ ایک روز کی بات ہے کہ ثعلبہ ابن غنم اوسی اور اسعد ابن زرارہ خزرجی دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ پرانی باتیں، پرانی یادیں، پرانا تذکرہ چھڑ گیا۔ ثعلبہ ابن غنم نے کہا، تم ہمیں نہیں جانتے، ہماری تاریخ سے واقف نہیں، ہم کون ہیں تمہیں شاید یاد نہیں۔ حضرت خزیمہ ابن ثابت جن اکیلے صحابی کی گواہی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گواہوں کی گواہی کا بدل قرار دیا تھا، خزیمہ ہم میں سے تھے۔ حضرت حنظلہ جنہیں غسیل الملائکہ ہونے کا شرف حاصل، وہ ہم میں سے تھے۔ حضرت عاصم ابن ثابت وہ ہم میں سے تھے۔ حضرت سعد ابن معاذ وہ ہم میں سے تھے۔ ہماری تاریخ دیکھو۔ اسعد ابن زرارہ کہنے لگے، تمہیں معلوم نہیں، ابی ابن کعب جن کو اقرأکم ابی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے وہ ہم میں سے ہیں۔ معاذ ابن جبل ہم میں سے ہیں۔ زید ابن ثابت ہم میں سے ہیں۔ سعد ابن عبادہ وہ ہم میں سے ہیں۔ دونوں کی آپس میں تو میں ہو گئی۔ کیا پرانی تاریخ دہرانا چاہتے ہو؟ انہوں نے اپنے حمایتیوں کو آواز لگائی، انہوں نے اپنے اہل تعلق کو بلایا اور دونوں ایک میدان میں برسر پیکار ہونے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوتی ہے، آپ بنفس نفیس اس جگہ تشریف لے جاتے ہیں اور یہ مدینہ منورہ میں غالباً پہلا اتفاق تھا کہ آپ مدینہ منورہ میں موجود رہتے ہوئے آپ نماز میں شریک نہیں ہو پائے اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے اتقوا اللہ حق تقاتی بأن یطاع فلا یعصى، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ وَيُذْكَرْ وَلَا يُنْسَى، اور اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، اس کو کبھی فراموش نہ کیا جائے۔ وَيُشْكَرْ وَلَا يُكْفَرْ، اور ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی جاتی رہے، ناشکری نہ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری فلاح اور ہماری اجتماعی قوت کے دو اصول بیان کیے۔ نمبر 1 تقوی۔ تقوی کسے کہتے ہیں تفصیل کا موقع نہیں، حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلوی نے تقوی کا لب لباب اور خلاصہ ذکر کیا، خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی، چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لیجئے، بس یہی اصل تقوی ہے۔ وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذُرُ وَيَرَى لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَىٰ، جس طریقے سے بندہ خاردار زمین پر، کانٹوں والی زمین پر سنبھل کر کے قدم رکھتا ہے، اس طریقے سے گناہوں سے بچ کر سنبھل کر کے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، اور کبھی کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھنا، چونکہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں اور سنگ ریزوں سے مل کر پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو پہلی چیز تقوی، اور دوسری چیز آپس کا پیار، آپس کا جوڑ، آپس کا اتفاق۔ آپ سب جانتے ہیں نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا، ولی بنا جا سکتا ہے، اور ولایت کے لیے زیادہ کچھ نہیں، دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن میں سے ایک ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے الحمدللہ، وہ ہے ایمان، اور دوسری چیز ولی بننے کے لیے چاہیے کمال تقوی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ کمال تقوی اگر ہماری زندگی میں پیدا ہو جائے، ہم اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لیں۔ دوسرے الفاظ میں میرا پیغام آپ کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے یہ ہے کہ ایک اور نیک بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخری بات، بہت اہم بات فرمائیں، جس کو خوف خدا، اللہ کا ڈر، اللہ کا در، اللہ کا ڈر، اللہ کا در جس کو ملے گا اس کا بیڑا پار۔ حضرت نے بہت اہم بات فرمائی، اسی لیے میں اور آپ دل میں طے کریں، ہم اپنے زندگی میں تقوی، طہارت، توکل کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں، نہ کہ دنیا بننے کی انشاءاللہ، بلکہ ہماری آخری زندگی بنے گی۔ جس نے اللہ سے ڈرا، اللہ غیب سے کا نظام فرمائیں گے بغیر کسی تاخیر کے۔ ہمارے بدن سے آئے ہوئے مہمان، نعت خواں، شاعر اسلام مولانا حافظ قاری احمد صاحب ساگر سے ہم ادب سے درخواست کرتے ہیں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں آپ نعت شریف نظرانہ پیش فرمائیے۔ اور میں سبھی سے گزارش کرتا ہوں، یہ آخری میں کڑی ہے، آخری کڑی کے نعت خواں ہیں، اس کے بعد حیدرآباد سے آنے والے صاحب اللسان، صاحب قلم، جہاں اللہ نے آپ کو بولنے کا ملکہ دیا، لکھنے کا ملکہ بھی دیا، اسلام کی تبلیغ کے لیے تقریر بھی ہو، تحریر بھی ہو، وہ دونوں آپ، اللہ نے آپ کو نوازا۔ مولانا میں ساتھ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ درخواست کرتے ہیں مدرسے کی ترقی کے لیے، بقا کے لیے آپ ضرور دعا فرمائیں، ہم یہاں جو کام کر رہے ہیں، جسے ہمارے حفیظ اللہ صاحب نے فرمایا تھا، ہمارے بڑے، دیکھو اسلام زندہ ہوتا ہر کربلا کے بعد، دو کی قربانی ہوئی، آج ہم رنگین ماشاءاللہ دیکھیں، اسلام زندہ ہوتا ہر کربلا کے بعد، دو کی قربانی، الحمدللہ
میں سمجھتا ہوں 20,000 بچے ایسے فارغ کریں براس بلا راست، حافظ ہو، قرآن ہو، جو بھی ہو، جیسا بھی ہو۔ 157 بچے ماشاءاللہ قرآن پاک کے حفظ کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ ہاں، اپنے محسنوں کو ہم یاد کرنا ہے۔ آپ علامہ بنو، محتم بنو، ناظم بنو، قاری بنو، جب تک ہم بڑوں کو یاد نہیں کریں گے، یاد رکھو ہمارے اللہ برکت نہیں دے گا۔ ہمارے حضرت خضر صاحب مرحوم کی برکت ہے، اور یہاں مائن کی برکت ہے۔ مسجد کے صدر صاحب ہمارے بالکل بے لوث، انہوں نے ہم کو آرڈر دیا، اس بات کی حکم دیا، آپ جو کرنا کر لو، ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے بیٹھے ہوئے جو ہے زاہد بھائی کو، اللہ ان کو عمر دے، اللہ صحت نصیب فرمائے۔ میں بغیر یہ تاخیر کے مولانا حافظ و قاری احمد ساگر صاحب بودن سے آئے ہوئے شاعر سے درخواست کرتا ہوں بہترین نعت سے ہم تمام کو مستفیض فرمائیں۔ نعت بہترین ہی ہوتی ہے لیکن ہم تمام کو مستفیض فرمائیں۔ نعت پاک کا ایک مطلب اور ایک شعر بہت فرمائیں کہ الفت کا محبت کا پیغام سنایا ہے، الفت کا محبت کا پیغام سنایا ہے، الفت کا محبت کا، الفت کا محبت کا پیغام سنایا ہے، الفت کا محبت کا پیغام سنایا ہے، دشمن کو بھی آقا نے، دشمن کو بھی آقا نے سینے سے لگایا ہے، دشمن کو بھی آقا نے سینے سے لگایا ہے، الفت کا محبت کا پیغام سنایا ہے، دشمن کو بھی آقا نے۔ اور یہ شعر باہر سماعت فرمائیں، اس ذات کریمی کا بدلہ بھی بھلا کیا ہو، اس ذات کریمی کا بدلہ بھی بھلا کیا ہو، خود جس نے نہ کھایا پر، خود جس نے نہ کھایا پر بھوکوں کو کھلایا ہے، خود جس نے نہ کھایا پر بھوکوں کو کھلایا ہے، الفت کا محبت کا۔ سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سراحت بیان ہوئی ہے، الفت کا محبت کا پیغام سنایا ہے، دشمن کو بھی آقا نے ایمان ہو کامل تو کیا کیا نہیں ہوتا ہے، ایمان ہو کامل تو کیا کیا نہیں ہوتا ہے، ایمان ہو کامل تو کیا کیا نہیں ہوتا ہے، موسیٰ نے تو لشکر کو، موسیٰ نے تو لشکر کو پانی پہ چلایا ہے، موسیٰ نے تو لشکر کو پانی پہ چلایا ہے، الفت کا محبت کا
دشمن کو بھی آخانے. آج جو بچے کی دستار بندی ہو جا رہی ہے ان کے حوالے سے چند اشعار پیش کرنے کی سانس کر رہا ہوں. بابا سماعت کہ قرآن زندہ باد ہے، قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد ہے، قرآن زندہ باد. بولیے سبحان اللہ. قرآن زندہ باد ہے، قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد ہے، قرآن زندہ باد. قرآن زندہ باد ہے، قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد ہے، قرآن زندہ باد. اور مٹ جائے گا جہان سے انسان کا وجود، مٹ جائے گا جہان سے انسان کا وجود، لیکن کبھی مٹے گا نہ قرآن کا وجود، لیکن کبھی مٹے گا نہ قرآن کا وجود. مٹ جائے گا جہان سے انسان کا وجود، لیکن کبھی مٹے گا نہ قرآن کا وجود، لیکن کبھی کھلے گا نہ قرآن کا وجود. یاسین طٰہٰ، یاسین طٰہٰ سورہ رحمان زندہ باد، قرآن زندہ باد ہے، قرآن زندہ باد. یاسین طٰہٰ سورہ رحمان زندہ باد، قرآن زندہ باد ہے، قرآن زندہ باد. قرآن کے 30 پارے جو دل میں بسائے گا، قرآن کے 30 پارے جو دل میں بسائے گا، 10 عاصیوں کو لے کے وہ جنت میں جائے گا، 10 عاصیوں کو لے کے وہ جنت میں جائے گا. قرآن کے 30 پارے جو دل میں بسائے گا، 10 عاصیوں کو لے کے وہ جنت میں جائے گا، 10 عاصیوں کو لے کے وہ جنت میں جائے گا. اللہ کے رسول کا فرمان زندہ باد، قرآن زندہ باد ہے، قرآن زندہ باد. اللہ کے رسول کا فرمان زندہ باد، قرآن زندہ باد ہے، قرآن زندہ باد. دنیا میں لاجواب ہے اللہ کی کتاب، دنیا میں لاجواب ہے اللہ کی کتاب. لا سکتے ہیں تو لا کے دکھائے کوئی جواب، لا سکتے ہیں تو لا کے دکھائے کوئی جواب. دنیا میں لاجواب ہے اللہ کی کتاب، لا سکتے ہیں تو لا کے دکھائے کوئی جواب، لا سکتے ہیں تو لا کے دکھائے کوئی جواب. دونوں جہاں میں، دونوں جہاں میں کر دیا اللہ نے اعلان، قرآن زندہ باد ہے، قرآن زندہ باد. دونوں جہاں میں کر دیا اللہ نے اعلان، قرآن زندہ باد ہے، قرآن زندہ باد. قرآن زندہ باد ہے، قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد ہے، قرآن زندہ باد. ماشاء اللہ. یہ تھے ہمارے بودھن کے نعت خواہ، نعت گو، شاعر. اللہ نے آپ کو اشعار لکھنے کا ملکہ دیا، پڑھنے کا ملکہ بھی دیا. بلکہ ایک شعر آپ کے حوالے کر دیتا ہوں میں. بلبل کو چمن ملتا ہے، باغوں کے پھول سے دل کو سکون ملتا ہے، نعت رسول. ہاں تو بولو بھائی. بلبل کو چمن ملتا ہے، جزاک اللہ. حضرت کچھ کر رہے ہیں، کیا بھی نہیں بول رہے. بلبل کو چمن ملتا ہے، باغوں کے پھول سے دل کو سکون ملتا ہے، نعت رسول. یہ بہت ہی دقت انگیز مجموعہ ہے، روحانی نورانی. اس کو معمولی مت سمجھیں. اللہ چاہا اس مجلس سے اللہ ہمارے بخشش کے فیصلے بھی کر سکتا ہے. قرآن کی محفل ہے، قرآن کی مجلس ہے.
قرآن کے تعلق سے بڑا اچھا آپ نے پڑھا. قرآن کا وعدہ، اللہ کا وعدہ، اللہ کی ذات باقی، قرآن باقی انشاءاللہ، پڑھنے والے باقی انشاءاللہ، پانے والے باقی انشاءاللہ. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ. ایک بات بول دیتا ہوں، گر می تو خواہی مسلمان زیستن، سنیے، گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن بجز قرآن زیستن. پورے دنیا میں اگر تم مسلمان بن کر رہنا چاہتے ہو، بن کر جینا چاہتے ہو، ممکن ہی نہیں قرآن کے بغیر ہم زندہ رہ سکیں. اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو، نوازوں کو، پوتوں کو، بھانجوں کو، بھتیجوں کو لا کے مدارس میں شرکت کیجیے. مدارس ہماری ریڑھ کی جان ہے، ہماری سب کچھ ہے. اب بغیر کسی تمہید کے آگے بات بڑھاتا ہوں. وعلى من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأجداده وأهل بيته أجمعين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستمعه وأحل حلاله وحرم حرامه وأدخله الله الجنة يتشفع في عشرة مبينة. صدق الله مولانا العظيم. اسٹیج پر رونق افروز تمام علماء اکرام، استاد محترم حضرت مولانا ریاض صاحب تھانوی، اور ان کے علاوہ شہر دکن کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا احمد ومیز صاحب ندوی، آپ کے سامنے زبان درازی میرے لیے گستاخی ہوگی. میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پھر اس کے بعد تمام مدرسے کے اساتذہ، پھر اس کے بعد تمام شورا کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد خاص طور سے ابناء خدیم نے جنہوں نے اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے اپنے رات دن کو ایک کر اس جلسے کو کامیاب کیا. میں ہر ایک کا نام لینا چاہتا ہوں، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. میں پھر ایک مرتبہ تمام ابناء قدیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جس طریقے سے آپ لوگوں نے مدرسے سے اپنا والہانہ تعلق جوڑا ہے، اسی طریقے سے آپ اپنی آخری سانس تک مدرسے سے اپنا تعلق جوڑے رکھیں. اور اس کے علاوہ تمام شہر کے تمام معززین، شہر کے تمام علماء، شہر کے تمام عمائدین جنہوں نے مدرسے کے لیے دامے درمے سخنے جس طریقے سے ہر قسم کا تعاون کیا ہے، آپ جس طریقے سے اب تک تعاون کرتے آ رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کے علم میں، عمل میں اور آپ کی کمائی میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے. اور اس کے بعد تمام آنے والے مہمانوں، اور میری مراد جناب حافظ وقاری مظفر شریف صاحب، آپ ہمیں محترم ہیں، آپ میرے والد محترم کے خاص دوستوں میں شامل ہیں. اور ان کے علاوہ جناب احمد سیٹھ صاحب جو بھنگیر سے تشریف لائے ہیں، آپ رشتے میں میرے پھوپھا بھی لگتے ہیں. اور ان کے علاوہ جناب مفتی اظہر الدین صاحب قاسمی، جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء بھنگیر، میں آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے، جس طریقے سے مدرسہ دارالعلوم سکندریہ اپنے 30 سالہ خدمات انجام دیتا ہوا آ رہا ہے، اللہ کی ذات سے پوری امید ہے یہ ادارہ قیامت کی صبح تک قائم و دائم رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت اس ادارے کو نیست و نابود نہیں کر سکتی. شہر کا کتنا بھی بڑا آدمی آ جائے، اس ادارے کے ساتھ 2 اللہ والوں کا خون شامل ہے، جنہوں نے اپنے خون کے ذریعے سے اس ادارے کو سینچا ہے، جنہوں نے اپنے خون، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پسینہ دے کے اس ادارے کو پنپا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے اس ادارے کے لیے اپنے اوپر کیسیں بھی کھولی. ہمارے والد ماجد رحمت اللہ علیہ، میں بولنا نہیں چاہتا، ان کے اوپر روڑی شیٹ کھلی گئی تھی. اس ادارے کے لیے انہوں نے اپنی آخری سانس تک اس ادارے کے لیے خوب خدمت کی. آپ تمامی احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ تمامی احباب اس ادارے کے لیے قیامت کی صبح تک ہم رہیں گے اور ہم چلے جائیں گے. اللہ رب العزت اس ادارے کو قیامت کی صبح تک کامیاب رہے گا. وہذا صلی اللہ علی محمد وآخر دعوانا الحمدللہ. یہ تھے صاحبزادے ہمارے مصباح صاحب کے دل کے جذبے کو انہوں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. بہرحال ایک صاحبزادے سعادت مند ہے، اپنے والد صاحب کا ذکر خیر کیا، یقیناً تعریف کے قابل ہے. احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، مل احسان لل احسان. اللہ سے امید ہے ان کے احسانات کی خدمات کو اللہ ان کو خبر میں نوازے گا. بہرحال اس کے بعد بغیر کسی تاخیر کے دور سے آئے ہوئے مولانا بولے کہ میں 6 گھنٹے سے دور سے آیا ہوں، اور مولانا بہت دیر سے بیٹھے ہیں ہمارے سامنے بیٹھے مولانا. حالانکہ آنے کے بعد کوئی مقرر نہیں بیٹھتا، لیکن مولانا کا ظرف ہے، ان کا یہ مدرسہ ہے، ان کے ہم ساتھی ہیں، ان کے استاد ہیں،
انہیں بیٹھ کے کہ 2 گھنٹے تک ماشاءاللہ صبر سے حوصلہ افزائی کرتے رہے، ہماری دعائیں کرتے رہے، ورنہ میں سمجھتا ہوں کوئی مولوی کے مخر نہیں پڑھتا، میں نامہ میں چل جاؤں گا، لیکن مولانا احمد عمیر صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں 2.5 گھنٹے سے، اور وہاں 1 گھنٹے سے آپ بیٹھے ہوئے، باخد آپ کی دعائیں، بڑے خلیفہ، بہت بڑے کہ آپ خلیفہ ہیں، ہاں ہند و پاک کے بہت بڑے پیر و مرشد حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی حال میں کا وصال ہوا، ان کے آپ خلیفہ ہیں حیدرآباد میں، اللہ آپ سے بڑا کام لے رہا۔ بغیر کسی تعریف کی بات آگے بڑھاتا ہوں، ایک شعر ان کے حوالے کر دیتا ہوں، مولانا کی توجہ چاہتا ہوں میں۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، کیا بولنا نظوی صاحب اللہ، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہمیشہ جھکے ملتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہمیشہ جھکے ملتے ہیں، کہ سرائی سر جھکا کر، کہ سرائی سر جھکا کر بھرا کرتے ہیں پیمانہ، بھرا کرتے ہیں پیمانہ، بھرا کرتے ہیں پیمانہ۔ مولانا کی سادگی کو ہم نے کوٹ کوٹ کے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر عافیت سے اللہ بڑی نصیب فرما دے۔ ہمارے مدرسے کے سرپرست اور ہمارے مدرسے کے ذمہ دار علماء کے تلنگانہ آندھرا کے ذمہ دار ختم اللہ اکبر صاحب بھی اس وقت میں بیمار چل رہے، ان کی صحت کی دعا فرمائے۔ مصطفیٰ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، وقال سبحانہ وتعالی وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام حضرات علماء کرام، اساتذہ اعزام، عزیز طلباء، معزز حاضرین اور پس پردہ بیٹھی ہوئی ہماری خواتین، مائیں، بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب جس ادارے کے سالانہ اجلاس میں شریک ہیں، یہ ادارہ ہمارے استاد محترم اور اس علاقے کے انتہائی نامور گرامی قدر عالم دین حضرت مولانا سید خضر اللہ صاحب باقوی قاسمی علیہ الرحمہ کا قائم کردہ ادارہ ہے۔ مولانا سید خضر اللہ باقوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ نام ہے جس کے بغیر شہر گلبرگہ کی دینی تاریخ نامکمل سمجھی جائے گی۔ جس زمانے میں اس شہر کے اندر علماء کی تعداد بہت معمولی تھی، گنے چنے چند علماء تھے، اور مدارس کی تعداد بھی برائے نام تھی، اور یہ پورا ضلع، اس کے اطراف و اکناف کے دیہات، تعلقہ جات، سب جگہ علم کی روشنی نہیں پائی جاتی تھی۔ یہ پورا علاقہ دینی اعتبار سے جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ان حالات میں جن شخصیتوں نے شہر گلبرگہ کے گیسوئے برہم کو سنوارا اور شہر گلبرگہ کے اندر علم دین کی
شمع جن شخصیتوں نے جلائی ان میں ایک حضرت مولانا سید خضر اللہ حسینی باقوی قاسمی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کی خدمات اس علاقے کے لیے تا قیامت یاد رکھی جائیں گی، اور یہ طلباء جو یہاں حفظ قرآن کی تکمیل کر رہے ہیں، اور ایک بڑی تعداد یہاں حفظ قرآن کی تکمیل کر چکی ہے، یہ طلباء سارے کے سارے مولانا مرحوم کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ مولانا کا وطن اصلی تامل ناڈو کا شہر ویلور تھا، اور مولانا ایک معزز صاحب ثروت خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ چاہتے تو اپنے وطن میں عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے وطن کو خیر بات کہہ کر گلبرگے کو اپنا مرکز بنایا اور یہاں دینی خدمات کا آغاز کیا۔ آج گلبرگہ اور اس کے اطراف و اکناف کے اضلاع، سارے کے سارے اضلاع میں مولانا خضر اللہ مرحوم سے استفادہ کر کے اور ان سے فیض پا کر خدمت دین کرنے والے علماء کی ایک بڑی تعداد آپ کو ملے گی۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دین کے ایسے مخلص خادموں کو ہم فراموش نہ کریں۔ مولانا خضر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا سے پہلے حضرت مولانا سید حسین صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، سابق امام و خطیب مسجد محبس، اس شہر میں انہوں نے جو اصلاحی کارنامہ انجام دیا ہے اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح سب سے پہلے اس شہر کے اندر دینی مدرسہ قائم کرنے والی شخصیت، ان کا بھی تعلق تامل ناڈو سے تھا، مولانا عبدالحمید صاحب جو مولانا یحییٰ صاحب باقوی دامت برکاتہم کے والد گرامی ہیں، اور انہوں نے جامعہ رحمانیہ حج کمیٹی کے نام سے ادارہ قائم فرمایا، جہاں شعبہ حفظ ناظرے کے علاوہ عربی درجات کے اچھی خاصی جماعتیں وہاں قائم تھی، اور اس ادارے میں پڑھ کر درجنوں علماء، مدرسہ باقیات الصالحات ویلور سے درجنوں علماء فارغ ہو کر یہاں آئے اور پورے علاقے میں وہ کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ جو دینی خدام ہیں ان سے نسبت ہمیشہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے شہر گلبرگہ میں اور اس کے اطراف و اکناف کام کرنے والوں میں عالی جناب مکرم صاحب، جنہیں امیر صاحب کہا جاتا تھا، انہوں نے پوری زندگی دعوت و تبلیغ کے لیے وقف کر دی۔ اسی طرح سے حسن علی خرادی صاحب، انہوں نے اپنی پوری زندگی دعوت و تبلیغ کے لیے وقف کر دی۔ یہ سارے خدام دین آج دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی وجہ سے دین کا جو کام ہوا ہے، لوگوں کو جو ہدایت ملی ہے اور لوگ جو راہ راست پر آئے ہیں، تو اب قیامت تک ان کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ پاک ان تمام ہستیوں کو اپنے شایان شان ان کی خدمات کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں بزرگوں،
اس پروگرام میں ماشاءاللہ ہمارے پیشرو علماء کرام نے بڑی بنیادی باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، بہت ضروری باتیں آ چکی ہیں۔ حضرت مولانا ریاض صاحب جو گنگو سے تشریف لائے ہیں، ان کا خطاب ہم نے سنا۔ حضرت مولانا مفتی محمود زبیر قاسمی صاحب جو جمعیت علماء تلنگانہ کے جنرل سیکریٹری ہیں، ان کا بھی بصیرت افروز خطاب ہم نے سنا۔ اور یہاں کے جو مقامی علماء کرام ہیں، مولانا غوث الدین قاسمی صاحب، مولانا جاوید عالم صاحب، ان ساری شخصیتوں کے بیانات ہم نے سن لیے ہیں۔ میں اس موقع پر کوئی بہت لمبی گفتگو نہیں کروں گا۔ میں نے ایک حدیث شریف اس وقت پڑھی ہے، اسی کو سامنے رکھ کر چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ اس دنیا میں جانداروں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انسانوں کے علاوہ ہزاروں جاندار اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن دیگر جانداروں کے مقابلے میں انسان کو اللہ نے کیا امتیاز بخشا ہے؟ انسان کو اللہ نے شعور اور احساس عطا فرمایا۔ جانوروں کے اندر شعور اور احساس نہیں، انسان کے اندر اثر قبول کرنے کی اللہ نے صلاحیت رکھی۔ انسان باشعور مخلوق ہے، اور انسان تأثر قبول کرنے والی مخلوق ہے۔ اچھے یا برے جو حالات آتے ہیں تو آدمی کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، آدمی اس سے جو ہے تأثر لیتا ہے۔ اس کے برخلاف جانور، کسی بھی قسم کے حالات آ جائیں، جانوروں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، شعور والا بنایا، تو میرے بھائیوں بزرگوں، شعور والے انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حالات سے سبق لے، حالات سے سبق لے۔ اور اگر انسان بھی دیگر جانوروں کی طرح حالات سے کچھ سبق نہیں لے رہا ہے اور پیش آنے والے حالات کا اس کے دل و دماغ پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، تو پھر ایسے انسان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی انسانوں کے بارے میں قرآن میں کہا، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ کفار و مشرکین جو سبق نہیں لیتے تھے اور اپنے عقل و شعور کو استعمال نہیں کرتے تھے، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے مگر دلوں کے اندر تاثر لینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے سر میں آنکھیں ہیں اور بظاہر وہ آنکھیں دیکھتی بھی ہیں، لیکن یہ آنکھیں دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتی۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں اور کان میں سننے کی صلاحیت بھی ہے، لیکن ایسا سننا کہ جس سننے کے بعد ان کے اندر تبدیلی آئے، وہ ایسے سننے سے جو ہے محروم ہے۔ ان سب چیزوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ لوگ جو حالات سے سبق نہیں لیتے اور جو اپنے عقل و شعور کو استعمال نہیں کرتے اور جو اپنے طور پر اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لاتے، فرمایا کہ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ تمہید میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ آج ایک سرسری نظر آپ ڈالیے ہمارے ملک پر، اور ایک سرسری نظر ڈالیے پورے عالم اسلام پر۔ ہمارے ملک میں اس وقت ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟
ہماری نسلوں کے بارے میں کیا منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اور ہماری تہذیب اور ہماری شناخت کے بارے میں کیا منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ آپ اخبارات میں روزانہ پڑھتے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس ملک میں درجنوں نہیں سینکڑوں مسجدوں پر بلڈوزر چلائی جا چکی، مدرسوں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں۔ اس ملک میں بے قصور مسلمانوں کے گھروں پر مختلف بہانوں سے بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں۔ اس ملک میں ہماری شریعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ طلاق کا قانون ختم کر دیا گیا، آپ جانتے ہیں کہ اتراکھنڈ کے اندر یکساں سول کوڈ نافذ کیا گیا، اور دیگر ریاستوں میں بھی یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کے منصوبے جو ہے بنائے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں اس وقت جو فرقہ پرست طاقتیں اقتدار پر براجمان ہیں، یہ طاقتیں اس ملک کے اندر مسلمانوں کا صفایا کرنے کا اور مسلمانوں کی تہذیب، ان کی شناخت، ان کا مذہبی تشخص سب کچھ ختم کرنے کے لیے انہوں نے منصوبے بنا کر اب ان منصوبوں کو عملی جامہ پہنا رہے۔ لنچنگ کے واقعات، اب تک سینکڑوں مسلم نوجوان لنچنگ کے واقعات میں اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں، اور یہ لنچنگ کا سلسلہ ابھی بھی تھما نہیں۔ کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا کہ ملک کے کسی نہ کسی علاقے میں کسی جو ہے نہتے مسلمان کو گھیر کر اور پیٹ کر جو ہے اسے شہید نہ کیا جاتا۔ میرے بھائیوں، یہ حالات اب جو ہے نا پورے ملک میں SIR چلایا جا رہا ہے۔ پہلے NRC کے لیے پوری کوششیں کی گئی، اور NRC نافذ کر کے اس ملک کے مسلمانوں کی شہریت کو ختم کرنے اور ان کے ساتھ وہی جو ہے قصہ دہرانے کی کوشش کی گئی جو قصہ اسپین کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے دہرایا گیا تھا۔ اب جو ہے اسی NRC کو SIR کے ذریعے سے یعنی ایک دوسرے انداز سے اسے نافذ کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، مجھے عرض کرنا یہ ہے، یہ سارے حالات دیکھ رہے ہم اپنی نگاہوں سے، ایسا نہیں کہ یہ سارے حالات ہم سے چھپے ہوئے ہیں۔ ہر مسلمان، چاہے وہ تعلیم یافتہ ہو یا غیر تعلیم یافتہ ہو، وہ ان حالات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا ان حالات کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم نوشتے دیوار کو پڑھ لیں؟ کیا ان حالات کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں؟ کیا ان حالات کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم اس ملک میں اپنی تہذیب، اپنا تشخص، اپنا دین اور اپنا ایمان بچانے کے لیے جو ہے عملی قدم اٹھائیں؟ کیا ہم اسی طرح تباہ ہوتے رہیں گے؟ کیا ہم اسی طرح سے مارے جاتے رہیں گے؟ کیا اسی طرح سے ہماری نسلوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جاتا رہے گا؟ اب تک اس ملک میں ہماری جان خطرے میں تھی، لیکن اس وقت میرے بھائیوں پورے ملک کے جو حالات ہیں، اس وقت صرف جان خطرے میں نہیں ہے مسلمانوں کی، مسلمانوں کا ایمان خطرے میں ہے، مسلمانوں کا ایمان خطرے میں ہے۔ اور آپ جائزہ لیجئے، پورے ہندوستان میں کوئی صوبہ، کوئی شہر اور کوئی منڈل ایسا نہیں ہے جہاں مسلمان بچیوں کے مرتد ہونے کے واقعات نہ پیش آئے۔ آپ اگر اپنے شہر گلبرگہ کے بارے میں جاننا چاہیں تو جاننے والے آپ کو بتائیں گے کہ یہاں اس شہر کے اندر بھی اور اس کے اطراف کے جو ہے دیہاتوں کے اندر بھی کئی مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ شادی رچا کر اپنے ایمان کا سودا کر چکی ہیں۔ پچھلے زمانے میں اگر ملک کے کسی کونے میں کوئی ایک واقعہ پیش آتا ارتداد کا، کوئی ایک واقعہ مرتد ہونے کا کہ بھئی مسلمان بچی جو ہے وہ مرتد ہو کر غیر کے ساتھ شادی کر لی، تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے تھے اور ہم افسوس کرتے تھے اور حیرت کا اظہار کیا جاتا تھا کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن آج کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا جہاں ایک نہیں بلکہ متعدد مسلمان بچیوں کے مرتد ہونے کے واقعات پیش نہ آتے ہوں۔ اب عام طور پہ دیکھا جا رہا ہے بڑے شہروں میں،
बड़े शहरों में आम तौर पे देखा जा रहा है कि बैग पे बैठकर एक गैर मुस्लिम लड़का है, उसकी पेशानी पर बट्टा लगा हुआ है और उसके पीछे मुसलमान बच्ची जो है बैठी हुई है और वो उसे लेकर घूमता है, आता है, जाता है। और इस तरह के वाकयात तालीम गाहों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर, खास तौर पे गैर मुस्लिम मैनेजमेंट के तहत जो कॉलेजेस चल रहे हैं, उन कॉलेजों के अंदर जो मुसलमान बच्चियां पढ़ रही हैं, उनका ईमान खतरे में है, उनका ईमान खतरे में है। अगर माँ बाप उनकी फिक्र न करें, उनको उनके हाल पर अगर छोड़ें, तो किसी भी वक्त बुरी खबर आ सकती है कि उनकी बेटी जो है वो गैर मुस्लिम लड़के के साथ फरार हो गई। मेरे भाइयों, इस मुल्क का जो तालीमी निजाम है, आपको मालूम है नई तालीमी पॉलिसी लाई गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये जो मौजूदा जो मरकजी हुकूमत है, इसने जो है 2019 में न्यू तालीमी पॉलिसी को मुतारफ कराया है। ये नई तालीमी पॉलिसी क्या है? ये दरअसल मुसलमान नस्ल के ईमान को बर्बाद करने का एक अमली मंसूबा है। इस नई तालीमी पॉलिसी के तहत हमारे तालीमी निजाम में जो तब्दीली लाई गई है, वो तब्दीली कैसी लाई गई है? तब्दीली इस तरह से लाई गई है कि देवी देवताओं के वाकयात, बुत परस्ताना ख्यालात, मुशरिकाना अफकार और हिंदू संस्कृति के नाम से हिंदू बुत परस्ती के मजामीन, ये सब जो है ना, छोटे छोटे बच्चे जो पहली में, दूसरी में, तीसरी जमात में जो है पढ़ने वाले जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए ऐसा सिलेबस बनाया गया है कि उस सिलेबस के अंदर इन पढ़ने वाले बच्चों को शिर्क की दावत दी गई है, शिर्क की दावत दी गई है। इन बच्चों को इनके जो इम्तिहानात होते हैं या किताबों के अंदर जो मशकिया सवालात होते हैं, उन मशकिया सवालात में आप हैरत करेंगे, क्या सवाल किया जा रहा है? तुम्हारे इलाके में किन किन चीजों की पूजा की जाती है बताओ। दरख्त की पूजा करने के क्या क्या फायदे हैं बताओ। योगा करने के क्या क्या फायदे हैं बताओ। ये हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे स्कूलों के अंदर ये सब चीजें पढ़ रहे हैं। इसके जरिए क्या चाहा जा रहा है? इसके जरिए ये चाहा जा रहा है कि मुसलमानों की ये नई नस्ल, ये जो है ईमान से निकलकर, अकीदे तौहीद से निकलकर, इसके दिलो दिमाग में शिर्क को, बुत परस्ती को और यहाँ की जो हिंदवाना देवमालई जो तहजीब है, वो तहजीब, उस तहजीब की मोहब्बत इस मुसलमानों की नई नस्ल के दिल में पैदा कर ली जाए। इसके लिए पूरा मंसूबा बनाया जा चुका है। मेरे भाइयों, क्या इन हालात में क्या हमें बेदार होने की जरूरत नहीं है? हमें पहले से मंसूबाबंदी करने की जरूरत नहीं है? हमें जो है होश में आने की जरूरत नहीं है? और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मेरे भाइयों, याद रखो, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इसका एक ही जवाब है, मुसलमानों के साथ ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि इस मुल्क के मुसलमान कमजोर पड़ चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं। अल्लामा इकबाल का शेर, यहाँ बड़े बड़े मुअम्मर अफराद, बुजुर्ग अहबाब यहाँ बैठे हुए हैं। अल्लामा इकबाल का उन्होंने शेर सुना होगा। अल्लामा इकबाल का शेर है, तकदीर के खाजी का फतवा है अजल से, तकदीर के खाजी का फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मुफाजात। आज उम्मत मुस्लिमा जिन हालात का सामना कर रही है, मेरे भाइयों, ये दरअसल जुर्म ज़ईफ़ी की सजा हम भुगत रहे हैं, जुर्म ज़ईफ़ी की सजा भुगत रहे हैं। जो कौम कमजोर पड़ जाती है, जो कौम मगलूब हो जाती है, उसे पैरों तले रोन दिया जाता है, उसकी तहजीब खत्म की जाती है, उसका तशख़्ख़ुस खत्म किया जाता है, उसके मजहब को जो है मिटाने की कोशिशें की जाती है। मेरे भाइयों, मैं ये जो कुछ अर्ज कर रहा हूं, ये इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि आप मायूस हो जाएं। याद रखिए, मायूसी हमारे मजहब में, अल्लाह के दीन में मायूसी कुफ्र है। मायूस करने के लिए ये बातें नहीं कही जा रही हैं, आगाह करने के लिए, चौकन्ना होने के लिए हमें जागना है और दूसरों को जगाना है। हमें तूफान आने से पहले पेशबंदी करनी है, मंसूबाबंदी करनी है। तूफान का मुकाबला करने के लिए अपने को तैयार होना है, वरना तो मायूसी मकसूद नहीं है। मुसलमान कभी मायूस नहीं हो सकता। याद रखिए,
1000 ये मस्जिदें गिराएं, ये मदरसों पर बिल्डोजर चलाएं, ये मुस्लिम नौजवानों को निहत्ते मुसलमानों के साथ लिंचिंग करें, पीट पीट कर उनको मारें, 1000 कोशिशें ये कर लें, याद रखिए इस्लाम इस दुनिया में गालिब आने के लिए आया है, मिटने के लिए नहीं आया। इस्लाम इस दुनिया में गालिब आने के लिए आया है और वो गालिब आकर रहेगा, ये मिटने के लिए नहीं आया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई थी कि परवरदिगार मेरी उम्मत पर कोई ऐसा दुश्मन मुसल्लत न कर दे कि सारी मेरी उम्मत जो है सब तबाह हो जाए। अल्लाह ने ये दुआ कबूल कर ली है। ये इस्लाम क़यामत तक के लिए है और अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्ली। अल्लाह ताला साफ फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने अपने रसूल को दीन हक देकर इस दुनिया में इसलिए भेजा है। क्यों भेजा है? लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्ली, ताकि दीन इस्लाम को सारे अदियान पर गालिब करा दे। इस्लाम गालिब होने के लिए आया है मेरे भाइयों। इस्लाम के मिटाने का ख्वाब देखने वाले क़यामत तक ख्वाब देखते रहे, क़यामत तक ख्वाब देखते रहे, उनका ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। ये दीन गालिब आया है, गालिब आकर रहेगा। इसकी तारीख है 1400 साल तारीख है। आज जो जुल्म हो रहा है, आज जो तबाही हो रही है, तातारियों के जमाने के जुल्म के मुकाबले में इसकी कोई हैसियत नहीं। तातारियों ने बगदाद पर हमला किया, तातारियों ने बगदाद पर हमला किया तो उस वक्त क्या आलम था? अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह उस जमाने के मौर्रिख हैं, उन्होंने तारीख इब्न कसीर में बाकायदा लिखा जो तबाही उसमें मची है, एक एक दिन में कई कई लाख मुसलमान काटेंगे और मुसलमानों के खून की वजह से दरियाए दजला का पानी सुर्ख हो जाया करता था। बगदाद की जामे मस्जिद में जो दुश्मन के घोड़े घुसे तो उन घोड़ों के जो है यानी घुटने तक जो है मुसलमानों का खून। ये तबाही कोई मामूली तबाही नहीं थी। उस जमाने के लोग कह रहे थे कि अब इस्लाम का हमेशा के लिए खात्मा हो गया, अब इस्लाम फिर दोबारा पनप नहीं सकता, उठ नहीं सकता। मगर क्या हुआ? अल्लाह ताला ने उन्हीं तातारियों को जो कहरे खुदाबंदी बनकर टूट पड़े थे, अल्लाह का अजाब बनकर मुसलमानों पर टूट पड़े थे और जगह जगह तबाही मचाई थी, अल्लाह ने उन्हीं तातारियों को इस्लाम में दाखिल किया, इस्लाम में दाखिल किया। तो ये क्या है? इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया है। दुश्मन 1000 कोशिश कर ले, ये दीन मिटने वाला नहीं है और ये दीन गालिब होने वाला है, गालिब होकर रहेगा। और आज भी जो पूरी दुनिया के जो हालात हैं, आप हैरत करेंगे। गज्जा में क्या तबाही मची है, आपने देखा ना। 2 साल गज्जा पर जो बमबारी की गई, ऐसी बमबारी की हालत में गज्जा के मदरसों में हिफ्ज के बच्चे, सैकड़ों बच्चों ने, औरतों ने, बूढ़े लोगों ने हिफ्ज कुरान मुकम्मल किया। बमबारी का सिलसिला है और इधर मलबे पर जो है नमाज हो रही है, हर जगह मलबा ही मलबा है और टूटी हुई इमारतें हैं। उस हालत में भी वो फलस्तीनी जांबाज वो अल्लाह के इबादत में और अपने बच्चों की इस्लामी तरबियत में उन्होंने जर्रा बराबर कोई कमी नहीं की है। इसलिए मेरे भाइयों, हम इस मुल्क में हमको मायूस होने की जरूरत नहीं। मुसलमान कभी मायूस नहीं होगा और ये दीन गालिब होकर रहेगा, लेकिन हमें गफलत से बेदार होना है और ये हकीकत अच्छी तरह समझना है। क्या हकीकत? कि हमारे जो हालात हैं ना, इस वक्त हमारे जो हालात हैं, हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, ये हम जो है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा भुगत रहे। हम कमजोर हो गए। अल्लाह के नबी ने हमें कमजोर होने के लिए कहा है? नहीं। इस्लाम ताकतवर दीन है, इस्लाम ताकतवर दीन है और इस्लाम के पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकतवर पैगंबर है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मुमिनुल कविय्यु खैरुम मिनल मुमिनिद दईफ। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि ताकतवर मोमिन वो कमजोर मोमिन से जो है बेहतर है। मेरे भाइयों, हमारा दीन हमें कमजोरी नहीं सिखाता। हमारा दीन ये नहीं कहता कि तुम अपने दुश्मनों के मुकाबले में कमजोर पड़ जाओ, तुम उनके मोहताज हो जाओ, हर चीज में तुम उनके जो है ताबे हो जाओ।
یاد رکھیے ہرگز ہرگز ہمارا دین ہم سے یہ نہیں کہتا ہے ہم کو طاقتور بننا ہے. یاد رکھو طاقتور بننا ہے. اور یہ طاقت کا مطلب کیا ہے؟ طاقت کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ہم میدان میں جو ہے پہلوانی کرنے لگے اور ہم جو ہے نا صرف اپنے جسم کو بنانے پر پورا زور لگائیں. میرے بھائیوں طاقت کا مطلب کیا ہے؟ طاقت کا مطلب قومیں طاقتور جو ہوتی ہے نا، ایک تو قوموں کے طاقتور بننے میں دین و ایمان بنیادی کردار ادا کرتا ہے. جو قوم دین و ایمان میں کمزور ہوتی ہے وہ قوم کمزور پڑ جاتی ہے، نمبر 1. نمبر 2، جو قومیں طاقتور ہوتی ہیں وہ تعلیم میں آگے ہوتی ہیں، تعلیم میں آگے ہوتی ہے. اور جو قومیں کمزور ہوتی ہیں وہ تعلیم میں پسماندہ ہوتی ہیں. یعنی قوموں کو طاقت بخشنے والی جو چیزیں ہیں ان میں پہلے نمبر پر دین ہے، عقیدہ ہے، یہ آدمی کو طاقت دیتا ہے. اور دوسرے نمبر پر تعلیم ہے. تعلیم، مسلمان آج تعلیم میں پیچھے ہیں. تعلیم جب میں کہوں گا تو تعلیم سے مراد صرف دینی تعلیم نہیں ہے، دینی تعلیم تو ہے. دینی تعلیم ہماری کر دیا، اللہ کی کتاب قدم قدم پر ہمیں ہماری جو ہے وہ رہنمائی کر رہی ہے. میرے بھائیوں آج کا مسلمان، ہندوستان کا مسلمان تعلیم میں بہت پسماندہ ہو گیا ہے. آپ کو معلوم ہے نا، آپ کو معلوم ہے سچر کمیٹی کی رپورٹ کے اعتبار سے، سچر کمیٹی کی جو رپورٹ آئی تھی اس رپورٹ کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ تعلیم میں اور معیشت میں مسلمان دلتوں سے، ہریجنوں سے بھی پیچھے. میرے بھائیوں یاد رکھو یہاں بہت سارے ماشاءاللہ یعنی بزرگ احباب اور عصری تعلیم کی شخصیات بھی موجود ہیں. اللہ کے واسطے میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں اپنی قوم کو تعلیم میں آگے بڑھانے کی فکر کیجئے، بس تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کی فکر کیجئے، ورنہ اس ملک کے اندر اور بھی سخت حالات آ سکتے ہیں. اپنی قوم کے بچوں کو دین میں مضبوط کیجئے، ورنہ اس ملک میں اور خطرناک حالات آ سکتے ہیں. اپنی قوم کی معاشی کمزوری کو دور کرنے کی فکر کیجئے. معیشت میں جو قوم کمزور ہوتی ہے وہ دوسری قوموں کی دست نگر ہو جاتی ہے. اور دوسری قومیں جو ہے آج کیا ہو رہا ہے میرے بھائیوں، آپ حیرت کرو گے. آندھرا کے علاقوں میں، آندھرا کے ساحلی دیہاتوں کے اندر غریب مسلمانوں کے پاس قادیانی عیسائی لوگ جا رہے ہیں اور جا کر ان کو تعلیم دے کر، ان کو قرضہ دے کر اور ان کی مالی مدد کر کے ان کو جو ہے نا کیا کر رہے ہیں، عیسائیت میں داخل کروا رہے ہیں، ان کو قادیانی بنا رہے ہیں. ہماری قوم کی معاشی حالت انتہائی کمزور ہے، انتہائی کمزور ہے. سلم بستیوں میں جائیے، مسلمان کیسی زندگی گزار رہے ہیں. مسلمانوں میں جو ہے سود کا لین دین عام ہے. مسلم قوم کے اندر کوئی ایسے ادارے نہیں ہیں کہ ضرورت مندوں کو بلا سودی قرض جو ہے فراہم کیا جا سکے اور ان کو جو ہے نا کاروبار پر لگا کر ان کو طاقتور جو ہے بنایا جا سکے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہمیں دینی اعتبار سے طاقتور ہونا ہے. ہماری کمزوری کی بنیادی وجہ دین سے دوری ہے، اسلام سے دوری ہے، قرآن پاک سے دوری ہے. قرآن کیا ہے میرے بھائیوں؟ طاقت کا سرچشمہ. صحیح معنی میں آپ دیکھو گے قرآن طاقت کا سرچشمہ ہے. آج ہم نے طاقت کے اس سرچشمے سے دوری اختیار کر لی. ہم قرآن سے دور ہو گئے تو نتیجہ کیا دیکھ رہا ہے؟ ہم ہر میدان میں کمزور ہو گئے. اگر ہم حقیقت میں صحابہ کرام کی طرح قرآن کو گلے سے لگا لیتے اور قرآن کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھال لیتے تو آج یہ حالت ہرگز نہ ہوتی. میرے عزیزوں، اس ملک میں مسلمان دیگر قوموں کی طرح نہیں ہیں. یہاں ہم دائی بنے ہوئے ہیں. اللہ نے ہم کو یہاں اسلام کا دائی بنا کر بھیجا ہے. اس ملک میں بسنے والے جتنی قومیں ہیں یہ ہمارے برادران وطن ہیں. ان کو اسلام کا پیغام پہنچانا، ان کو دین حق کی دعوت دینا، یہ میری اور آپ کی اور اس ملک میں بسنے والے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اس وقت ہندوستان میں کرنے کا جو کام ہے، اہم ترین کام، اپنے مسلمانوں میں بھی کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے اور ہمارے علماء کر رہے ہیں، لیکن غیروں میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. غیروں کو گلے سے لگا لینے کی ضرورت ہے، غیروں کو قریب کرنے کی ضرورت ہے. یہ فرقہ پرستی کا جو ماحول چل رہا ہے یہ ماحول کب ختم ہوگا؟ جب آپ اپنے عمل کے ذریعے، اپنے طرز زندگی کے ذریعے ان غیر مسلم بھائیوں کے سامنے اپنے آپ کو آپ ہمدرد ظاہر کریں گے، آپ کی افادیت ان کو سمجھ میں آئے گی تو یہ قوم آپ کو گلے سے لگا لے گی.
اور یہ قوم آپ کی عزت کرے گی. یہ قوم تو ایسی ہے کہ آپ اس کے ساتھ تھوڑا بھی آپ احسان کرو گے تو یہ آپ کو بھگوان کہہ دے گی, بھگوان کہہ دے گی. ہمارا دین, ہماری شریعت قدم قدم پر انسانی بنیادوں پر سارے انسانوں کے ساتھ ہمدردی کی تلقین کرتا ہے. خدمت خلق یہ اسلام کا طر امتیاز ہے. میرے بھائیوں, اپنے اپنے محلوں میں, اپنے اپنے شہروں میں, اپنی اپنی بستیوں میں جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کے پاس جائیے, ان کے دکھ درد میں شریک ہو جائیے. وہ اگر ہمارے تعاون کے محتاج ہیں تو ان کا تعاون کیجیے, وہ مظلوم ہیں تو ان کا ساتھ دیجیے, اور ظلم سے جو ہے بچنے میں ان کی مدد کیجیے. ہر اعتبار سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے رفاہی کام صرف مسلمانوں تک محدود رہ جائے اور غیر مسلموں کو ہم جو ہے محروم کریں. ہرگز ہرگز نہیں. رفاہی خدمات جیسے مسلمانوں میں کریں اسی طرح سے غیروں میں بھی بھرپور طریقے سے رفاہی خدمات کریں. آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے, اگر وہ بیمار ہو جائے آپ اس کے پاس جائیے اور جا کر اس کی عیادت کیجیے. ہمارے نبی کی یہ سنت ہے. آپ کے پڑوسی میں, آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے, اس کے گھر میں موتا ہو گئی, آپ جا کر اس کو پرسا دیجیے, پرسا دے سکتے ہیں اور اس کو تسلی دے سکتے ہیں. اس کے مذہبی چیزوں میں شریک مت ہو جائیے لیکن پرسا دینے کی گنجائش ہے. اپنی شادیوں میں ان کو بلائیے اور وہ اگر ہمیں مدعو کرے اپنی جو ہے یعنی تمدنی معاشرتی چیزوں میں یعنی جیسے دعوت کرے تو ان کی دعوت میں ہم ہمارے مذہب کے اعتبار سے بھی شریک ہو سکتے ہیں. ہاں, مذہبی جو چیزیں ہیں ان کو اپنانا نہیں ہے. ہمیں یوگا نہیں کرنا ہے, ہمیں جو ہے بت پرستی نہیں کرنی ہے, ہمیں اپنی تہذیب کو نہیں چھوڑنا ہے, لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر جس قدر ہم اپنے برادران وطن کو قریب کر سکتے ہیں اس میں ہمیں ذرہ برابر کمی اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, بزرگوں, چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے, بس میں یہی پیغام